ویلکم بیک. پاک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پاک سرزمین شادباد میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ابھی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے دو ایسے مہمانوں نے جن کا تعارف بہت ضروری ہے. جی ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد آمون پاشا جو کہ چیف آرگنائزر ہیں سوشیو پولیٹیکل موومنٹ ہم پاکستان کے نام سے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ موجود ہیں فجر رابعہ پاشا جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن کی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید اور یوم آزادی بہت بہت مبارک. امون صاحب، سب سے پہلے آپ سے میرا کویشچن یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ ہم پاکستان کیا ہے، آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم پاکستان کو انیشیٹ کیا گیا تھا 2019 میں، اور ہم پاکستان کا جو پرائمری ایجنڈا ہے وہ ہے پاکستانیت کی فروغ، اس ملک پاکستان کی بقا، فلاح و بہبود، اور سب سے بڑھ کے یوتھ انگیجمنٹ. ہماری جوان بچے بچیاں جو ہیں ان کو پاکستانیت کی طرف لے کے آنا، فرقہ واریت اور مذہبی ہم آہنگی کی طرف لے کے آنا. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ایجنڈا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کی ضرورت ہے وہ ہے نیشنل کوہیژن، یعنی کہ قومی یکجہتی. تو یہ ہمارا پرائمری ایجنڈا ہے اور اسی پہ ہم الحمدللہ آپریٹ کرتے ہیں. صحیح. میم آپ اگر اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں. جی، پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن ایک نیشنل ادارہ ہے اور بچوں کی تعلیم پہ کام کر رہا ہے، اور اس میں کی جو فوکس ہے، ایک تو بچوں کی ایکسیس ٹو ایجوکیشن جو کہ بہت زیادہ اس میں چیلنجز ہیں اس کو ایڈریس کریں آن گراؤنڈ بھی، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی ورکنگ ود دا گورنمنٹ، تاکہ کیونکہ تعلیم ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بچوں کا انڈر آرٹیکل 25A، تو اس کے انڈر بھی آپریٹ. ٹھیک ہے میم، مزید سوالات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن میرا آپ دونوں سے ایک کویشچن ہے کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے یا کون سا ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کو یہ آرگنائزیشنز جوائن کرنے پر آمادہ کیا اور یہ نیک کام کرنے پر آپ کو جو ہے ولنگ کیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ کیونکہ میں اور فجر بہت عرصے سے ہم کشمیر کاز کے لیے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں جو بربریت ہندوستان کر رہا ہے اس کو ہم ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اینڈ پہ یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ ہم ایز اے کپل کام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آپ نے جو سوال پوچھا کہ کس چیز نے آمادہ کیا، تو میرے خیال میں ایز اے پاکستانی آپ کو کسی چیز کو آپ کو آمادہ نہیں کرنا چاہیے یہ کام کرنے میں. یہ میرے خیال میں آپ کا، ہمارا، ہم سب کا یہ ایک فرض ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کو جس کیپیسٹی میں بھی سپورٹ کر سکیں، اس کیپیسٹی میں اپنے ملک کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کر سکیں وہ ضروری ہے. بالکل. اب ہم پاکستان کی اگر ہم بات کریں، یا جو آپ دونوں نے جس طریقے سے بات کی کہ آپ لوگ یوتھ کو لے کے چل رہے ہیں اور ایجوکیشن کے اوپر کام کریں، تو کیا آپ لوگوں کے گولز کس طرح کے ہوتے ہیں؟ لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں یا ایجنڈا فوکسڈ گولز ہوتے ہیں؟ میں تو کہوں گی کہ لانگ ٹرم گولز ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل کو دیکھتے ہیں تو وی سی کہ دے ویری ڈیپ روٹڈ. تو اگر آپ اس کو ایجنڈا فوکسڈ رکھیں گے یا پروجیکٹ فوکسڈ رکھیں گے تو بہت شارٹ ٹرم ویژن ہوتا ہے، اور وہ ایک تو ٹائم، انرجی، ریسورسز ویسٹ کرنے والی بات ہوتی ہے. اس لیے لانگ ٹرم ویژن بہت ضروری ہے. اور ہم لوگ کا جتنا بھی کام رہا ہے، عموماً بھی پولیٹیکلی بھی انگیج رہے ہیں، اب جس طرح بھی ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں ایک ہی ویژن کے ساتھ کام کرتے رہے کہ ہم نے پاکستان میں بہتری کیسے لانی ہے. یوتھ ہماری نیچرلی ایک ہمارا فیوچر ہے. آپ کا جب ہم سائز آف پاپولیشن پہ دیکھتے ہیں تو 75% پلس آپ کی یوتھ ہے پاکستان میں. تو اگلے 10 سال میں، 5 سال میں، مطلب آپ کی اٹس دیئر رائٹ ناؤ. تو وہ اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے، تعلیم پہ، ان کی اسکلز ڈیولپمنٹ پہ، اکنامک امپاورمنٹ پہ، اور انڈرسٹینڈنگ ایز اے نیشن، اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. سر میرا اگلا کویشچن آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا جو مین ایجنڈا ہے وہ نیشنلزم یا وطنیت ہے، آپ پاکستانیت کے اوپر کام کرتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، آپ کسی بھی چیز سے، آپ پالیٹکس کو دیکھ لیں، آپ ریلیجن کو دیکھ لیں، بہت زیادہ پولرائزیشن پائی جاتی ہے، تو کیا ایسے ملک میں کسی ایک ایجنڈے کے اوپر کام کرنا یہ خاصا مشکل نہیں؟ دیکھیے، آپ نے پولرائزیشن کی بات کی کہ جب تک ہم اس نیگیٹیوٹی سے، اس پولرائزیشن سے نہیں نکلیں گے نا، یہ کہنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم حیث القوم ترقی کر سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ایک انتہائی مشکل کام ضرور ہے، مگر یہ کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے
تو یہ تو ہمارے یہاں تو ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ہر چیز کو پاکستان کو ایک نیگیٹو امیج کے طور پہ پیش کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں, میں امریکہ میں پڑھا کرتا تھا, اور میں اور ایک دوست میرا ایسا ہے جو کہ ہم امریکہ سے واپس آ گئے تھے, باقی سارے کے سارے وہیں ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہماری عادت بن چکی ہے ایز اے پاکستانی نیشن کہ جب کوئی باہر سے ہمیں فون کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بڑے برے حالات ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پازیٹیو امیج ہے, جب تک آپ اس پازیٹیو امیج کو آگے لے کے نہیں چلیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو کنسالیڈیٹ نہیں کریں گے, جس طرح آپ نے کہا ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں, پریونچلزم کے ایشوز ہیں, ہمارے ریلیجن کے ایشوز ہیں, مائنورٹیز کے ساتھ ایشوز ہیں. تو ان ایشوز کو ہم ایک ہی طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم اس قوم کو وہ قوم بنائیں جو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی ویژن تھا ان کا, اور وہ قوم تھی کہ جس کو ہم کنسالیڈیٹ کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں جہاں ہم کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. باہر جا کے دیکھیں آپ, ہمیشہ آپ جس ملک میں بھی جاؤ, آپ جا کے آپ پاکستانی کو پاکستانی سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, خواہ آپ پٹھان ہو یا وہ پنجابی ہو یا سندھی ہو یا بلوچ ہو یا جہاں سے بھی ہو, مگر آپ پاکستانی کو پاکستانی سے ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن سر یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اب ملک کے اندر آپ جیسے پروونشلزم کی آپ نے بات کی ہے, صوبائی عصبیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آپ بلوچستان میں دیکھیں, آپ کے پی کے میں دیکھیں, ایون کہ اب سندھ میں بھی یہ حالات جو ہے نا وہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو اب یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کے دیکھیں, اس کے دس از اے لانگ ٹرم پروسیس. اس کو جس طرح بھی آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس کو شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم, دس از اے لانگ ٹرم پروسیس. جو نفرت, جو وینم, میں اس کو وینم کہوں گا, زہر, اس کا اینٹیڈوٹ بنانا اس ٹائم انتہائی ضروری ہے. اور وہ وینم, اس وینم کو نکالنے کی وہ اینٹیڈوٹ انجیکٹ کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہماری یوتھ میں اتنی نفرت آ چکی ہے, اتنی نیگیٹیوٹی آ چکی ہے, اور اس کو نکالنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ تعلیم کو فروغ دیں. اسی لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ, میری علیہ میرے ساتھ, ہم مل کے کام کرتے ہیں کہ جہاں تعلیم کی ضرورت ہو وہاں ہم تعلیم کو انوالو کرتے ہیں, جہاں یوتھ انگیجمنٹ کی ضرورت ہو وہاں ہم انوالو ہوتے ہیں اور یوتھ کو ایک ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خواہ وہ کام ریلیٹڈ ہو, خواہ وہ تعلیم ریلیٹڈ ہو, خواہ وہ یونیورسٹی ریلیٹڈ ہو, خواہ ان کو اس طرح کی تعلیم دی جائے جس میں کہ وہ اپنے کام کو آگے فروغ بڑھا سکے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور اسی کو کمپائل کر کے ہم ایسے ہی. اور اگر جس طرح یوتھ کی بات ہو رہی ہے تو یوتھ کے اندر جتنا بھی اس وقت زہر, جس طریقے سے سر نے بولا, ڈیپ روٹڈ ہے یہ بہت زیادہ, آئیڈیالوجی کے ساتھ اس طرح مکس ہو گیا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی آئیڈیالوجی ہے. تو آپ لوگ کس طریقے سے کچھ سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک آئیڈیالوجی کو چینج کرنے کا معاملہ ہے, تو اس کو آپ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, آپ لوگوں کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں, ایک تو سوشل میڈیا از ون آف دا بگیسٹ پلیٹ فارم, اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو یوٹیلائز کرنا از دا کی سارٹ آف ٹول فار اس, کیونکہ وہ وہاں پہ آپ کی یوتھ از انگیجڈ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کیا ہمیشہ جب کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو یوز کر کے اس کو اور بڑھایا جاتا ہے. تو دیٹس ون آف دا کی اسٹریٹجی فار اس کہ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو کس طرح یوز کر کے پاکستانیت کو پروموٹ کریں کہ یس پاکستان فرسٹ, اور باقی ڈفرینسز جو ہیں وہ آپ بیٹھ کے اس کو اس طرح مچولی ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر سیکنڈلی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی یوتھ انگیجمنٹ, اسپیشلی ینگ پیپل ہو آر لیڈرز ان دیئر اون ایریاز. آپ کو پروونشل لیول پہ آپ کو بہت سارے یوتھ اب آپ کو ملیں گے, وچ از اے گڈ تھنگ دیٹ وی ہیو سین اوور دی اوپینین لیڈرز کی آپ بات, اوپینین لیڈرز جو اپنے یہاں کمیونٹیز میں کام کر رہے ہیں, بالکل, تو ان کی انگیجمنٹ از ویری ویری, یہ مطلب آپ ایک پراپر چینل کے تھرو چل رہے ہیں, اوپینین لیڈرز کے تھرو انفلوئنس کر رہے ہیں یوتھ ان کو انگیج کیا جائے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, تاکہ جو وہ اپنے اینڈ پہ جا کے کام کریں اور ان کو پھر پروموٹ کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ آگے آ سکے. کیونکہ ایک انفارچونیٹلی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یوتھ کے آگے آنے کے کوئی چینلز نہیں ہیں. ہم وی سی the good thing we see is کہ بہت سارے young people are working on their own as well, لیکن وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے, کوئی مینٹورنگ نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو وی سی کہ ہم پاکستان پلیز این امپورٹنٹ رول ان آئیڈینٹیفائنگ دوز ینگ پیپل جو اپنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کو بہت بٹرنیس بھی ہوگی پاکستان کے بارے میں, کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم اتنی مشکلوں سے گزر رہے ہیں. وہ کہیں گے جی ہم باہر یورپ ہوتے تو ہم کہاں پہنچے ہوتے کہ وہاں پہ آپ کو یہ سپورٹ ملے گی, لیکن یہاں پہ نہیں. تو وہ چینلز کریٹ کرنا ایک پازیٹیو وے میں,
تاکہ وہ اپنے ملک کو ایک پازیٹیولی دیکھیں نا, اس چیز کو دیکھیں. لیکن آئی تھنک کہ اس اتنا بڑا اگر آپ ایک پرسپیکٹیو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو انفارمیشن یوتھ تک پہنچانا, جو آپ کے ٹارگیٹ ہے, ایک اوپینین لیڈرز ہیں آپ کے, ان تک پہنچانا بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو وہ نیٹ ورک کریٹ کرنا ہے سم تھنگ دیٹ وی بین ورکنگ آن, کہ وہ نیٹ ورک کریٹ ہو. لیکن میم جیسے کہ آپ تعلیم کے اوپر آپ کا زیادہ فوکس ہے, تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اخلاقیات کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے یوتھ کی, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے؟ ایبسولوٹلی. اب آج کل کے تو ٹائم میں میرے خیال سے اور بھی آپ یو کین سی کہ کس طرح آپ جیسے رسپیکٹ کل ہماری کلچر کا اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے, لیکن واٹ وی سی از دیٹ رسپیکٹ ہیز ڈسپیئرڈ اوور دی ایئرس. تو وہ چیزیں تو جو ایک چیز ہم لوگ ایڈوکیٹ کرتے ہیں, جو جیسے کیونکہ گورنمنٹ اسکول سسٹم فار ایگزامپل آپ کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. آپ جتنی مرضی آرگنائزیشنز لے آئیں, ہم جیسے آرگنائزیشنز ہیں آن گراؤنڈ, بے شک کہ ہم لوگ ہزاروں لاکھوں بچوں کے ساتھ کام کریں گے, لیکن ہم یہاں پہ کروڑوں بچوں کی بات کریں, ینگ پیپل کی بات کریں, تو وہاں پہ یہ آپ کے اسکول سسٹم میں دس ون آف دا ریفارمز ایجنڈا فار آس, کہ آپ کے اسکول سسٹم میں جو ہے اس تربیت پہ فرام پرائمری لیول اس پہ کام ہونا چاہیے, تاکہ بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تربیت کے اوپر بھی جو ہے تعلیم کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. اگر آپ مطلب ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وی سی اٹ ان اے ویری ہولسٹک وے, ناٹ جسٹ کہ آپ نے آنا ہے انگلش میتھ سائنس پڑھ لی اور آپ گھر چلے گئے اور آپ کی تعلیم مکمل ہوگی. پرسنالٹی پوری. اس میں آپ کو ایک چیز ساتھ ایڈ کرتا جاؤں کہ ہمارے ایجنڈا میں ایک ون پارٹ آف آر ایجنڈا از آلسو اقبالیات. اقبالیات کو ہم فروغ اس لیے دینے چاہتے ہیں, آپ کے سامنے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے, ان کے اور میرے جس سسٹم سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا ہی نہیں چاہتے, وہ نہیں پڑھنا چاہتے. سر آپ نے نہیں دیکھا کہ پاکستانی معاشرے میں اقبالیات سے بہت دوری پائی جاتی ہے, خاص کر پاکستانی یوتھ میں؟ اس کی وجہ میں آپ کو تھوڑی قطع کلامی معاف, مگر اس کی وجہ بڑی سمپل یہ ہے, وہ دوری کسی اور وجہ سے نہیں ہے, وہ دوری ہم لوگوں کی وجہ سے. وہ ہم لوگوں کی وجہ سے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں میں فرام اے ویری ینگر ایج وہ چیزیں انگوس نہیں کروائیں کہ اقبال ہے, قائد اعظم محمد علی جناح ہے. آج آپ اپنی یوتھ سے بات کریں تو ان کے لیے جو ایک کیا کہتے ہیں ایک ہیرو جو ہے وہ امریکہ کا کوئی سپر اسٹار ہوگا. آپ کے نہ آپ کے اپنے ریلیجن سے کوئی سپر اسٹار ان کو نہیں ملتا. تو وہ یہ ہمارے اپنے ذاتی قصور ہیں, اس میں ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے, ساری انگلیاں ہماری طرف ہی آتی ہیں. سو ایز پیرنٹس پرسنلی تھنک سوری, اور ایز ٹیچرز جو اسکول میں ٹیچرز پڑھاتے ہیں, ان کا بھی یہ کام ہے, پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ فرام اے ویری ینگ ایج اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تربیت, مورلز, ویلیوز, ان چیزوں کی لیکن سر آپ اس کو دوسرے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھتے کہ یہ کسی نہ کسی حد تک اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ کلچرل انڈسٹریز جیسے فلم انڈسٹری ہو گئی, اب اگر ہم ویسٹرن کلچرل انڈسٹریز کو دیکھیں تو ان کا اتنا انفلوئنس ہے ہمارے اوپر, یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر, کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے, انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. کلچرل امپیریلزم اتنا آ گیا ہے اتنا, اور ہم اگر ایز اے پاکستانی نیشن ہم کلچرل امپیریلزم میں کہیں اسٹینڈ ہی نہیں کرتے, وی آر دا ون جو کہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. دیٹ از دا ریزن بیکاز ہم دیکھیے کلچر امپیریزم جو ہے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ, ہر کسی کے بچوں کے ساتھ اس کا افیکٹ جو ہے وہ ہر بچے پہ آ رہا ہے. بٹ اگین ہم کہتے تو ضرور ہیں کہ ویسٹ کی وجہ سے, مگر واٹ ہیو وی ڈن اباؤٹ اٹ. You see, ہم سوری کہ ہم بجائے اس کے کہ کوئی سولوشن بیسڈ اپروچ دیں یا ہم کوئی اس کا, ہمارے پاس ہمیشہ ایک ایز اے نیشن ہم آپشن پہ کام کرتے ہیں. آئی پرسنلی تھنک کہ آپشن از ناٹ, کوئی چیز نہیں ہوتی, یا تو کوئی چیز یس ہے یا نو ہے. اف یو گیو این آپشن تو دیر از آلویز کہ جی یہ ہو سکتا ہے, مگر کیا یہ پاسبل ہے ہونا. جب تک ہم آپشن پہ چلتے رہیں گے وہ پاسبلٹیز کبھی سامنے نہیں. ہم لوگ کا گورنمنٹس کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے اپنی نیشن کو, اپنی ملک کو ایک نیریٹو دینا ہوتا ہے, رائٹ. اچھا, اب ہمارے پاس انفارچونیٹلی کیا ہوتا آیا ہے شروع سے, جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ویسٹرن کلچر کا انفلوئنس ہے, تو ہم اپنی جو آئیڈینٹی ہے نا, وی ہیو لاسٹ دیٹ آئیڈینٹی, رائٹ. تو وہ جو امون نے بات کی کہ وہ پھر کون کرے گا, مطلب آپ ہو, ہم ہیں, جو لوگ آگے آ سکتے ہیں, جن کے پاس میڈیا ہے فار ایگزامپل وچ پلیز اے ہیوج رول, وہ کس طرح اس کو پازیٹیولی ان چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں, رادر کہ کانسٹنٹلی جب آپ ایک نیگیٹو اوپینین پروموٹ کریں گے تو وہ پھر ایک آپ کا مائنڈ, جو آپ گھر میں بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا, وہ اسی کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے, وہ اسی کے ساتھ بوڑھا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ جب تک آپ جو ہے نا آپ اس کو نہیں لے کر آئیں گے سامنے اور اس کو بہت اگریسولی پروموٹ نہیں کریں گے,
तब तक चीज़ें لیکن دیکھیں صرف بحث سے ہم اس جو کلچرل امپیریلزم ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں دوسرے میئرز لینے پڑیں. ایگزیکٹلی, تو آپ کے نزدیک وہ سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں جس سے ہم اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آئی تھنک ایک تو سب سے پہلے ہمارا میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ میڈیا انفلوئنسز جو اب یو ہیو ٹو سی کہ اب یوتھ میں کیا ٹرینڈ ہے, جو ہمارے ٹائم پہ کام ہوا ہوگا یا جو چیز ہم لوگ کو انفلوئنس کرتی ہوگی وہ ناٹ نیسسریلی انفلوئنسز دی ینگ پیپل آف دس ٹائم. اب جو جیسے میری بیٹی ہے شی 16, تو وہ اب جو چیز اس کو انفلوئنس کرے گی, دوز آر دا چینلز آئی نیڈ ٹو یوز ٹو انفلوئنس اینڈ چینج دیٹ مائنڈ سیٹ. تو وہ آپ آئی تھنک بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک ہم لوگ انفارچونیٹلی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کچھ کام کرتا ہے تو لیکن وہ پھر بھی وہی ٹریڈیشنل مینرز میں کر رہا ہوتا ہے. ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں, وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. ویری ٹرو. ابھی جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ یوتھ کو ڈفرینٹ چیزیں اور ڈفرینٹ وینیوز مل گئے ہیں جس کے طریقے سے ہم ان تک بات پہنچا سکتے ہیں, اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا ہے. تو آپ لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو کتنے پرسنٹ امپورٹنس دی جاتی ہے جو آپ لوگوں کی اسٹریٹجیز بنتی ہیں اس کے اندر, اور کیا ساری اسٹریٹجیز ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اوپر بنتی ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اس کے بغیر جو ہے آپ کام نہیں کر سکتے. جو اگر آپ پرسیپشن چینج یا آپ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہاں پہ ہمارے یہ ایشوز ہیں, ان کو ہم نے اس طرح ایڈریس, رادر دین ایکٹیویزم کانسٹنٹلی سولوشن پہ کام کرنا از مور امپورٹنٹ, اور ینگ پیپل کو اسی طرف لے کے جانا بہت ضروری ہے. تو اس میں سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن آئی تھنک کہ جو ہماری گروپ میٹنگز ہوتی ہیں, جو ہمارے آپ بہت سمجھے کہ فوکسڈ سیمینارز ہوتے ہیں, وہ ایک 1-to-1 اپروچ. اچھا, انٹروڈیوسنگ دیز ینگ پیپل ٹو دا رول ماڈلس, بیکاز آپ کسی سے ملیں اور آپ ان کی کہانی سنیں کہ کون کہاں سے شروع کرتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے, اور وہ کس طرح انفلوئنس کر رہے ہیں سکسیس اسٹوریز آپ کے بالکل, اور وہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ پاکستان میں وہ کیا کریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس بہت ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی پلیٹ فارمز نہیں ملتے, اکنالجمنٹ نہیں, ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی, کہ وہ ایک بڑا مشہور ضرب المثل ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹلی لوگ کام کر رہے ہیں ملک پاکستان میں, ہماری طرح کے لاکھوں لوگ ہیں جو کام, بٹ دے نیڈ ٹو کم اپ فرنٹ. سوشل میڈیا میرے حساب میں سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے ایٹ دس ٹائم. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اور شاید میرے ساتھ کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں اس چیز پہ, کہ آج کل آپ نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا جس کو میں اپنے طور پہ ایک فیشنیبل اسٹیٹمنٹ سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف بات کرنا ایک فیشنیبل اسٹیٹمنٹ بن چکی ہے, کہ آپ کہتے ہیں, آپ کہیں بھی محفل میں جا کے بیٹھیں گے, او چیف بڑا بیکار آدمی, فلانا بڑا بیکار آدمی, ہماری فوج نے یہ غلط کیا, ہماری فوج نے یہ غلط کیا. وہ اپنے ریسرچ کیے بغیر, یہ دیکھے بغیر کہ یہ ساری چیز کہاں سے آ رہی ہے, ایک فیشنیبل اسٹیٹمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ اگر XYZ یہ کام کر رہا ہے تو ABC نے بھی یہ کام لازمی کرنا ہے, ایک ٹرینڈ سیٹ. دیٹ از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ ایٹ دس ٹائم, 5th جنریشن وارفیئر جو ہے. اور میں بارہا کئی جگہ یہ بیٹھ کے بات کر چکا ہوں کہ جب تک ہم اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کریں گے تب تک یہ جو دشمن ہمارے اندر, ہمارے بچوں کے اندر پینیٹریٹ ایک حد تک کر چکا ہے, اور اس کو اگر ہم نے کاؤنٹر اس ٹائم پہ نہ کیا تو اس کے ریزلٹس, اس کے ریپریکاشنز آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بہت بدتر ہو. کیونکہ یہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ نیشن کو مزید تقسیم کر رہا ہے. دیکھیے آپ کی افواج پاکستان ایک واحد ادارہ ہمیشہ ایسا رہا ہے جو ایک انٹیکٹ رسپیکٹیبل آرگنائزیشن رہی ہے. اب آ کے اینڈ اگین میں کہوں گا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پروپیگنڈا کر کے ان کے اندر ان بلٹ کر دیا گیا ہے, وہ وینم ڈال دیا گیا ہے ہمارے بچیوں میں کہ جی یہ سارا قصور فوج کا ہے, جو کہ اس میں کوئی حقائق نہیں ہے, مگر اس چیز کا, اس کا اینٹیڈوٹ تیار کرنا ہمارے لیے. سر ابھی ہم بات کر رہے تھے میڈیا کی امپورٹنس کے اوپر کہ جتنا فورن پروپیگنڈا ہے اس کو ہم میڈیا کے تھرو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, خاص کر سوشل میڈیا کے تھرو. لیکن آپ نے پاکستان میں سوشل میڈیا کے حالات بھی دیکھے ہیں, سوشل میڈیا کو کس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے, زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کے لیے, اور اس کے علاوہ اگر ہم مین اسٹریم میڈیا دیکھیں تو مین اسٹریم میڈیا بھی تقریباً پولرائزڈ ہے. تو اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, یہ فورن جو پروپیگنڈا ہے ہم اس کو میڈیا کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آج سے کچھ سال پہلے بھی میں نے ایک جگہ بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ, اور یہی سوال جس طرح آپ نے آج یہ بات کی ہے یہی سوال تھا, اور میں ہر میڈیا ہاؤس میں, ہر جو میرے میڈیا کے جاننے والے ان سے میں ہمیشہ ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ کب تک آپ
دیکھیے جب تک آپ اپنے مفاد سے باہر یو ڈونٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس. انفارچونیٹلی میڈیا چینلز کے مسائل یہ ہیں کہ وہ اپنی مفاد کے لیے سوچتے ہیں. جہاں ریٹنگ بڑھنے کا ٹائم ہے, پالیٹکس پہ گفتگو کا, اب یہ جو سوشل میڈیا کے سوشل ایشوز ہیں ہمارے, جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو ہم جب تک دکھائیں گے نہیں, اجاگر نہیں کریں گے, لوگوں کو پتہ کیسے. لیکن سر ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے عوام میں کہ یہ جتنی بھی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, چینلز ہیں, یا اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ افواج پاکستان اس چیز کا انفلوئنس کرتی ہیں اور ان کے پیچھے ایٹ دی اینڈ جو ہے نا انہی کا ہی رول ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس چیز کو بڑا نیوٹرل ہو کے یہ دیکھتا ہوں جی کہ یہ ایک اگین جس طرح آپ نے عرض کیا کہ ایک کانسیپٹ ہے, ایک سوچ ہے. اچھا وہ سوچ جو ہے کہ وہ میڈیا ہاؤسز کو افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس سروسز یا ISI یا MI جو ہے وہ دباتی ہے, اور ان کے دبانے کی وجہ سے جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں وہ کہلواتے ہیں. اگر تو اس میں کہیں بھی سچائی ہوتی یا حقائق بیسڈ یہ چیز ہوتی, تو آج جو آپ نیگیٹیوٹی ISI کے نہ پولرائزیشن دیکھتے ہیں. دیکھیے آپ آج میڈیا چینلز پہ ہی کھل کے افواج پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے, کھل کے خلاف ہماری انٹیلیجنس سروسز کے خلاف بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ یہی ہے. تو پھر اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہوتا. فوج کا کردار صرف اس حد تک ضرور ہوتا ہے کہ فوج اپنے ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. فوج ہم نیشنل سیکیورٹی کی, دیکھیے ہم ایک نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹ ہیں, اور یہ ہم عوام کو جب تک اس چیز کو باور نہیں کرائیں گے کہ ہم نیوکلیئر کیپیبل اسٹیٹ ہیں, ہم اتنے رسکس ان چیزوں پہ نہیں لے سکتے. تو عوام جو ہے وہ تو ایک, میں نے جس طرح آپ کو کہا فیشنیبل اسٹیٹمنٹ, بھیڑ چال, یہ تمام چیزیں وہ اس پہ چلتی رہے گی. تو ساری میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ یہ اب جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, what people don't understand is in young people because they're not being educated نا, وہ تو آپ ایک ان کو پش کریں ایک ڈائریکشن میں کہ یہ سارا جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے یہ گلوبلی پاکستان کو کتنا ویکن اس نے کیا ہے, کتنا ویکن کیا ہے انڈیا کے لیے پاکستان ان کو, اور جو ہے بیکاز اگین نیوکلیئر اسٹیٹ ہوتے ہوئے آپ کہ اگر یہ آپ نیریٹو پروموٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کی آرمی از ناٹ کیپیبل, تو وہ تو اٹ ول لیڈ آن ٹو سو مینی پرابلمس فار اس. اس کے اندر اب ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بڑا انٹرٹینمنٹ فوکسڈ ہے. آج اگر ہماری یوتھ کو یہ پرابلمز ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری افواج کیا کام کری ہیں یا کتنے مشکلوں سے ہم نے پاکستان کی آزادی لی ہے سب کچھ, تو اس کے پیچھے ایک ریزن پاکستان اسٹڈیز کی وہ بک نہیں ہے جو ہمیں پکڑا دی جاتی ہے 9th میں 10th میں کہ آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں. ڈونٹ یو تھنک انفوٹینمنٹ کا اب دور آنا چاہیے, انٹرٹینمنٹ کو ذرا پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ تو وہ آپ جیسے چینلز انفوٹینمنٹ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں تو وہ انفوٹینمنٹ کو یوز کر کے جو ہے وہ اپنا پروپیگنڈا پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اب اس میں میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. دیکھیں DGISPR یا ISPR کا ایک بڑا پازیٹیو رول رہا ہے پچھلے چند سالوں میں, اور وہ اس طرح ہے کہ آپ کی فوج کو پروموٹ کرنا, بتانا, ایئر فورس کے متعلق بتانا, نیوی کے متعلق بتانا, مگر اگین اٹ از ناٹ, وہ اس یوتھ کو آپ اٹریکٹ نہیں کر پا رہے تھے. آپ کو ایک بات بتاؤں, چھوٹی سی ایگزامپل ہے. 80 کی دہائی میں اور 90 کی شروع کی دہائی میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ڈراموں کا جو رجحان تھا, ایک ڈرامہ بنا کرتا تھا اور پوری دنیا میں وہ ڈرامہ دیکھا جاتا تھا, ہندوستان میں وہ ڈرامہ دیکھا جاتا تھا, کیونکہ دنیا کہتی تھی کہ ڈرامہ جو ہے وہ پاکستان سے بہتر کوئی نہیں بنا. آج ہمارے پاس 70 چینل ہیں, 70 ڈرامے چل رہے ہیں. وہ نہ کوالٹی ہے نہ وہ کوالٹی بھی ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ اپروچ نہیں رہی کہ ہم نے دیکھیں پیسے کمانے کی حد تک تو بہت اچھا ہے, چینلز کو بھی پیسے مل جاتے ہیں سب کچھ, مگر جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اپنی قوم کو, کوانٹٹی پہ ہم کوالٹی کمپرومائز اور یہ کنٹینٹ کریٹرز کسی بھی ملک کو دیکھ لیں دنیا میں اٹھا کے, ہر ملک اپنا نیریٹو نیشنلزم پروموٹ کرتا ہے. اچھا یہاں پہ بات لوگ کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آپ انگلینڈ چلے جائیں اور آپ بات کر کے دیکھیں اس طرح کی بات ہم لوگ سینسرشپ وہاں یہاں سے زیادہ ہے, اتنا کنٹرولڈ ہے سارا کچھ. کہیں پہ آپ چلے جائیں ایک وہ نیریٹو. اچھا انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ انڈیا کو دیکھیں وہ کتنا اپنا میڈیا کو یوٹیلائز کر کے نیشنلزم پروموٹ کرتا ہے اپنی فلمس کے تھرو. ہم انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ان کی فلموں سے, انڈین آرمی سے. تو یوں تو یہ آپ تو دیکھیں تو ہم لوگ مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ کون رول کرے گا اس میں ادا. اس میں سب کا رول ہے, کسی ایک کا نہیں ہے. اس میں آرمی کا بھی رول ہے, اس میں میڈیا کا بھی رول ہے, اس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے, اس میں سول سوسائٹی, سیاستدانوں کا سب سے بڑا رول ہے, سب سے بڑا رول. اور اس میں آپ کی جتنے آپ کے ہم جیسے جن لوگوں کو تھوڑی سی کوئی سمجھ ہے
جو خالی کسی بھی ایجنڈا کے پیچھے چل نہیں پڑتے ہیں, ٹرینڈ کے پیچھے, ان کو اپنی ریسرچ کر کے اپنی کام کر کے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا اس میں کیا لینا دینا, ہم پیچھے ہی رہیں. ہم لوگ کے اوپر ہمارا سب کا فرض بنتا ہے اگر دیکھیں آپ میں چاہیے آپ کو کہ آپ کا ملک آگے بڑھے, تو وہ اور جتنے مسئلے مسائل اگر ہم ابھی ایڈریس نہیں کریں گے یہ اور خراب ہوتے جائیں گے. جتنا مسئلہ خراب ہوگا اتنا ہی مشکل اس کا. اور یہ مسائل ہم آج سے نہیں کئی سالوں سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں, بحث کر سکتے ہیں. وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کر کے ہم کلوز اپ کر کے نہیں, سولوشن بیسڈ اپروچ نہیں ہے. مگر اور میرا جس طرح خیال ہے اس چیز میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے میڈیا کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. میڈیا پرسنل کو اگین پھر میں کہوں گا کہ ایک اگین سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے, ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے, ان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے. جبکہ میڈیا میں بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, نہ کہ اپنے چینل سے یا ان کے اونر سے یا اس کے. سو دیر ٹو مینی پیپل آؤٹ دیر اینڈ دیر آر ٹو مینی پاسبلٹیز ٹو. سر آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا ہوں, لیکن پاکستان میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ دسیوں چینل ہے اور سب وہی گھسے پیٹے ٹاپکس ہیں ان کے اوپر, اور ہم کوئی کلیکٹیو ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کہ وہ ایک ان کی ٹریننگز دیں جتنے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, یا ایک کوئی کرائٹیریا ہو جس کے تھرو ہم اپنا پروپیگنڈا کاؤنٹر پروپیگنڈا جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کریں. اس بڑی مزے کی آپ نے بات کی, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جہاں اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہے میڈیا کو پازیٹیو کر, وہاں پہ ایسے بڑے گرو بیٹھے ہوئے ہیں جو آ کے کہتے ہیں جی کہ ہم تو گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بلایا تھا اور انہوں نے آ کے ہمیں یہ پیغام دے دیا. وہ نیریٹو جو پازیٹیو ہونا ہے وہ آگے نکل کے وہ نیگیٹو نکال دے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اب یہ کیا کر, مگر آپ کی بات بالکل بجائے کہ آف کورس اس طرح کی میڈیا ٹریننگ سینٹرز, میں اور فجر وی آر ورکنگ آن پولیٹیکل ٹریننگ سینٹرز, کہ ہم لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو جوانوں کو جو پالیٹکس کی ان کو پالیٹکس کی بیسک ایتھکس تو سمجھائیں. اسی طرح میڈیا سینٹرز ہونے چاہیے جو میڈیا کی بیسک ایتھکس تو سمجھائیں اور پھر اس کو آگے. میڈیا صرف پرووائڈ کر دینا کافی نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم فونز تو دے دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہماری نیشن کے پاس میڈیا تو آ گیا ہے, ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یوز کیسے کرنا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کس چیز کو سمجھنا ہے اور کس چیز پہ صرف اس کو یقین کرنا ہے. یہی بات ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ فیک پروپیگنڈا اور یہ گلوبل ایشو رہا ہے کہ جیسے ہی میڈیا بہت زیادہ ان ہوا, سوشل میڈیا ہوا, تو فیک نیوز, مس انفارمیشن تھرو آؤٹ کووڈ پیریڈ. جیسے ہم نے دیکھا ایک ایگزامپل دے رہی پالیٹکس سے ذرا ہٹ کے, کہ کووڈ کے اوپر 10 قسم کی ڈفرینٹ کائنڈ آف انفارمیشن چل رہی ہے, لوگوں کو آپ کنفیوز کریں, کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وائی وڈ یو ڈو دیٹ ان دی فرسٹ پلیس, لیکن یہ ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. اور اس پہ اب ایکچولی ٹریننگ پروگرام اسکولز اور کالجز میں باقی دنیا میں ایجوکیشن کے اندر انکلوڈ کر لیا گیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ایک امپورٹنٹ لائف کا حصہ بن گیا ہے, ریالٹی ہے. تو آپ ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ بٹوین فیک نیوز اینڈ ریئل نیوز؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے اگر آپ نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا دیا, تھوڑی سی آپ نے انویسٹمنٹ کی, ہائر کی, ٹرینڈ ان کر دیا, لوگ ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیں گے ٹویٹر کے اوپر, اسی طرح ہے وہ کہاں 100 لوگ بیٹھ کے ایک کام شروع کرتے ہیں, ایک دن کا ان کا ٹارگیٹ ہوگا کہ اتنا آج ہم نے یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے, ٹاپ پہ جائے گا, ٹاپ 1 ٹو سے آپ کو پتہ کس طرح چلتا ہے سارا. تو وہ ایک دفعہ جب ٹرینڈ بن گیا تو ہم لوگ سب ری ٹویٹ کر رہے ہوں گے وداؤٹ لکنگ ایٹ کہ یہ ایکچولی نیوز کریکٹ بھی ہے نہیں ہے. تو پولیٹیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے, ریلیجیسلی بھی ہم دیکھتے ہیں, اتنا زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنا وہ کبھی شیعزم کے اوپر اگینسٹ جا رہا ہوگا, کبھی سنیزم کے جا رہا ہوگا. ہم لوگ اچھا ہم وائی ڈونٹ وی لک ایٹ ایگزامپلز آف, میں نے انگلینڈ میں کافی زیادہ کام کیا, وہاں پہ we saw how and we were engaged in a lot of this work کہ کس طرح وہ ایک نیریٹو پروموٹ کر رہے ہیں کہ انگلینڈ از این انکلوسیو سوسائٹی. یہاں کیونکہ وہاں پہ مائگریشن اتنی زیادہ ہے, یہ سارے اتنے کنٹریز ہیں جہاں پہ مسلم کمیونٹیز بھی ہیں, اور پھر وہ دے کم فرام ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈس. آپ لوگ کیسے ایک ساتھ رہیں گے, ایک پیس اینڈ ہارمنی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لک ایٹ دوز کنٹریز ہاؤ دے ہیو یوزڈ دیئر میڈیا اینڈ دا لا ایز ویل. آف کورس کہ یہ آپ کے ساتھ انگلینڈ میں اور پورے یورپ میں, I'm sure آپ نے امریکہ میں بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کتنا زیادہ ریسزم تھا. آج بھی اگر
if somebody is brown और कोई racist है English, तो they will call them Paki, right? इतना बुरा हाल था कि वो इंडियन भी कहेगा मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, you know, don't call me a Paki, right? Because इतना ज़्यादा आपका racism वहाँ पे मौजूद था, तो उसको किस तरह काउंटर किया गया, हुआ काउंटर, right? तो और मतलब ये चीज़ें हुई हैं, ये नहीं कि और कंट्रीज करते हैं बिकॉज उनकी अपनी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोगों का इकट्ठा मिलके रहना इम्पोर्टेंट है. हम ये नहीं कह सकते कि वो बलोची है, वो सिंधी है, वो पंजाबी है, वो पठान है, वो कश्मीरी है. We can't, we're one. अपने कल्चर को आपको इम्पोर्टेंस दें, वो डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है, वो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस डाइवर्सिटी को आपने लेकिन हमने उस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने के बजाय नेगेटिव. लेकिन मैम हम उसे अगर उसे प्रमोट करेंगे भी सही तो फिल्म इंडस्ट्रीज के थ्रू करेंगे, अपनी मीडिया के थ्रू करेंगे, एजुकेशन के थ्रू. बिल्कुल. एक चीज आप ये देखें, एक आपका शॉर्ट टर्म प्लान होगा जो आपकी अब यूथ है जो उस सिस्टम से निकल गई हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट फॉरगेट द चिल्ड्रन हु आर इन द स्कूल्स राइट नाउ, बिकॉज आप फिर एक और वो जनरेशन पूरी तैयार कर रहे हैं ना, जिससे भी ज्यादा क्योंकि अब और तालीम का मैयार गिर गया है, तो वो और ज्यादा मसले मसाइल अगले 10 साल में अगर हम अभी ये चीज़ें एड्रेस नहीं करते तो अगले 10 साल में आप सोचें कि हम कहाँ खड़े होंगे, जहाँ पे 75% हमारे मुल्क में इस वक्त लर्निंग पॉवर्टी है. 75% मतलब कि हार्डली 20 से 25% लोग लिटरेट हैं. मैं उनको एजुकेटेड नहीं कहूँगी, लिटरेट हैं, और आपकी कितनी बड़ी पॉपुलेशन इलिटरेट रह रही है. तो वो आप सोचें ना कि जब आप इलिटरेट हैं, आप बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आपसे दूर चली गई है. लड़कियों का, बच्चियों का, खवातीन का और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा इन हालात में. तो आप 10 साल में और कहाँ खड़े होंगे? ये टाइम है, आप इसको अभी एड्रेस करेंगे. कई सालों से चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान को आप नहीं फोकस कर रहे, इम्पोर्टेंस पाकिस्तान को नहीं दे रहे. बाकी तो आप हर चीज़ के ऊपर बात करने को तैयार हैं, उस पर चीखने के लिए तैयार है, एक्टिविज्म करने के लिए तैयार है, सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तालीम के ऊपर निकलने को तैयार नहीं है. आज आप कॉल दें कि आज तालीम पर हमने धरना करना है, जलसा करना है, आप मुझे बता दें 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो. और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें एक बहुत बड़ा किरदार मैं समझता हूं, नेगेटिव किरदार उन सूडो इंटेलेक्चुअल्स का है, जिनको मैं बार बार हाईलाइट करता हूं. उन सूडो इंटेलेक्चुअल्स का है जो अपने एंड पे तो बड़े प्रेम एंड प्रॉपर बनते हैं, ठीक है, मगर जहाँ बात पाकिस्तान की आती है, जहाँ बात पाकिस्तानियत की आती है, जहाँ बात तालीम की आती है, सेहत की आती है, इन चीज़ों की आती है, उसमें जिस तरह फजल ने कहा कि ना वो बाहर निकलते हैं, मगर टीवी पे बैठ के, मीडिया पे बैठ के उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें, अंग्रेज़ी के बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करके, ठीक है, वो अपने कैरेक्टर बिल्डिंग दुनिया के सामने तो कर देते हैं, मगर मुल्क के लिए उनका कुछ भी नहीं होता. सो वी नीड टू काउंटर दोज पीपल वेरी ओपनली. हमारा प्रॉब्लम ये है कि एज मिनासुल कौम हम कोई अंग्रेज़ी अगर बहुत ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो हमारे लोग थोड़े से उससे थोड़े से शटन आउट हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे. मगर मैंने ये देखा है कि मैंने कई जगह बैठ के, कई महफिल में और कई सेमिनार्स पे मैंने इस तरह के स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स को उर्दू ज़बान में बड़ा ठीक ठाक दबाया है, और उसके बाद मैंने ये नोटिस किया है कि दैट पीपल ओपन अप. वो कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है, हम भी ये बात कर सकते हैं. तो दिस इज द रोल मॉडल, दिस इज द लीड मॉडल दैट यू हैव टू प्ले. ओपिनियन. तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादातर इसके ऊपर काम करिए कि ऐसे ओपिनियन लीडर्स बनाए जाएं उन स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स. एब्सोल्युटली. देखिए फ्रॉम द यूथ, व्हाई शुड यूथ की तरफ से आपको रिस्पांस कैसा मिला? यूथ की तरफ से हमारा तो रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई थिंक वी वुड, इट इज़ अबव 100%. उसकी वजह ये है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ, अगेन मैं कहूँगा, ऐसे होते हैं जिनके पास डायरेक्शन ही कोई नहीं, बिल्कुल डायरेक्शन, दे लॉस्ट. ना उनको घर से काउंसलिंग मिल रही है, ना उनको स्कूल से मिल रही है. वो अपने दोस्तों यारों में आपस में ही बैठ के 4 बातें कर लेते हैं. और मैंने ये आजमा के देखा है कि आप 20 बच्चियों को अपने घर में बुला के बिठा के, खा वो दीन हो, खा वो तालीम हो, हेल्थ हो, पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, किसी चीज़ पे भी आप थोड़ी सी बात करें तो वो बड़े आपको एब्जॉर्ब करते हैं. और उन 20 में से आपको कम से कम 15-16 ऐसे मिल जाते हैं वो कहते हैं जी कि अगला लेक्चर कब है. So this is what we all have to do. हमारे यूथ के पास स्टैमिना तो बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ पे जाके हम लोग Absolutely. प्रोवाइड कर सकें.
ایبسولوٹلی. تو سر جیسا کہ آپ نے ابھی یوتھ کی بات کی, جب انہوں نے اپنا کریئر بنانا ہوتا ہے یا کوئی اسپیسیفک فیلڈ چوز کرنی ہوتی ہے, اس وقت اگر کوئی وہ فیلڈ غلط چوز کرتے ہیں, ان کی جتنی کریٹیوٹی ہوتی ہے, ان کا جتنا پوٹینشیل ہوتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ خاص طور پر ان لوگوں کے اوپر اور یوتھ میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جو ابھی اپنی لائف کے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ہیں؟ میں بالکل اس پہ, اور میں کہتا ہوں کہ اس ٹرننگ پوائنٹ سے تھوڑا سا پہلے وی نیڈ ٹو مانیٹر کہ یار کون گریجویٹ کر رہا ہے, اس نے کہاں نوکری ڈھونڈنی ہے. اینڈ دس از واٹ می اینڈ فجر آر ڈوئنگ, کہ ہم نے اپنے فیلڈ میں ہمارے بہت سارے بچے لیڈرز ایسے ہیں جو کہ اپنی یونیورسٹی کالجز میں ان بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا اس کا ٹرینڈ کدھر کا ہے, کدھر کو جا رہا ہے, بٹ ویئر کین دس بوائے اور گرل بی یوزفل فار دس کنٹری, اس کو پھر ہم وہ ڈائریکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب انڈیویجولی اپنی کیپیسٹی میں ہم اپنی تنظیموں کے تحت جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. آف کورس یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, مگر اس سے پیچھے ہٹ جانا کہ یہ کیوں سرکاری کام ہے تو ہم نہیں کر سکتے, آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے ویسٹ. کیونکہ یہ پاکستان کا کام ہے, یہ پاکستان کا کام ہے. Under Pakistan Alliance for Girls Education, we are launching a program, which is a 20-week long program جو آپ کی 9th اور 10th کلاس کے بچوں کے لیے ہے. کیونکہ ایک تو بچیوں کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان میں صرف 1 out of 10 گرلس کمپلیٹ سیکنڈری ایجوکیشن, میجورٹی بچیاں 9th کلاس کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ جب کریئر کاؤنسلنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ کی کہاں پہ آپ کی ڈائریکشن ہونی چاہیے بیسڈ آن یور انسپریشن اینڈ یور پیشن. تو اس کے لیے there's a whole program designed that also targets the soft skills, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس, آپ کی ٹیم بلڈنگ اسکلس, جو وہ چیزیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مسنگ ہیں, اور اس کے اندر انٹرپرینورشپ اینڈ امپلائمنٹ دونوں ایک کمپوننٹس ہیں اس پروگرام کی امپورٹنٹ, ٹو ہیلپ ینگ پیپل ایکسپلور. کہ آپ یو نو اکثر کوئی بزنس مائنڈیڈ ہوگا, وہ ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ وہ جاب کر سکتا ہے کسی سے. آپ کو بہت سارے MBAs ملیں گے جو بیچارے جاب کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی بزنس سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پروگرام بیسکلی از ٹارگیٹنگ دوز ینگ پیپل کہ وہ اس ایج گروپ پہ, بیکاز دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایج گروپ, کہ وہاں سے آپ ڈیسائڈ کر لیں تاکہ جہاں پہ پھر آپ کی کالج یونیورسٹی کی ڈائریکشن کریکٹ ہو, کیونکہ وہاں پہ آ کے آپ نے ایک چیز کے اوپر پھر چلے جانا ہے, ڈیسائڈ کر لینا ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے, بجائے ایک جیسے آپ نے بات کی کہ میجورٹی ینگ پیپل اینڈ اپ ان ڈوئنگ ڈفرنٹ تھنگس دین واٹ دے ہیو بین گون ٹو اسکول فار. وہ کریئر پاتھ سن کے بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. پھر پیرنٹس بہت پش کرتے ہیں. یہ جو ٹرینڈ والا پرابلم ہے اصل میں صرف سوشل میڈیا کا پرابلم نہیں ہے, یہ ہمارا کلچرل ایشو ہے کہ پیرنٹس کہیں گے کہ اچھا یہ آج کل تو سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ڈاکٹر بنو, انفارچونیٹلی یہ انجینئر بن جاؤ. یہ نہیں دیکھا جاتا اور یہ پروموٹ نہیں ہوتا کہ آپ کی اپ کمنگ انڈسٹری کیا ہے, آپ کی کہاں پہ اسکوپ ہے, کہاں پہ اپرچونیٹی زیادہ ہے, بزنس کی اپرچونیٹی زیادہ, کہاں پہ امپلائمنٹ کہاں پہ زیادہ آئے گی 10 سالوں کے بعد, تاکہ آپ بچوں کو اسی ڈائریکشن کی ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں. تو یہ چیزیں بہت, جس طرح ابھی آپ نے اپنے پروگرام کی بات کی کہ آپ لوگ ڈفرینٹ سیشنز کروا رہے ہیں, اسٹارٹ کریں, ہم پاکستان کون سے پروجیکٹس کرتا ہے, کس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے؟ ہمارا کی فوکس تو جو ہے وہ یوتھ انگیجمنٹ پہ ہے, اور لائک اے سیٹ کہ سب سے زیادہ اس میں جب ہم یوتھ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اس میں مین فوکس آ جاتا ہے اوپینین لیڈرس پہ, یا ان ینگ پیپل بوتھ گرلز اینڈ بوائز, those ones who are already working in their communities, who want to be the leaders, who want to lead, who want to change things. They are the young people that we are trying to engage at the moment through smaller group sessions, تاکہ ان کو اکٹھا کیا جائے, and then getting them introduced with a lot of key people from the government, from the politics, from the civil society, جو لوگ already بہت زیادہ آگے آ کے اپنا کام کر رہے ہیں, تاکہ وہ ان کو ایک ڈائریکشن بھی پرووائڈ کر سکے, انسپریشن دے سکے. نیٹ ورک بنا دیں. نیٹ ورکنگ از obviously is very very important, because اگر یہ لوگ ان کو اب جیسے فار ایگزامپل کے پی کے کسی فار فلنگ ایریا سے somebody can come to اسلام آباد and have a visit of the parliament for example. کیا آپ لوگوں کے کوئی ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں, کوئی ایسے پروونسز جہاں پہ آپ لوگ جو ایک خاص پروونس ایٹ دا مومنٹ جی جو ابھی ہم نے انیشیٹ کیا ہے, دیٹ از واٹ وی ڈوئنگ از گوادر اینڈ KPK رائٹ ناؤ, اینڈ آف کورس کراچی ان پرٹیکولر, کیونکہ سندھ از اے ویری بگ پروونس اور سندھ کی ڈائنامکس بہت, اور آف کورس یو نیڈ اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹ فار آل دس. کراچی ریسورسز, کراچی, گوادر اینڈ KPK ان پرٹیکولر کچھ علاقوں میں ابھی, اس میں جو فاٹا کے علاوہ جہاں یونیورسٹیز بھی زیادہ ہیں, فار ایگزامپل DI خان ہو گیا, گومل یونیورسٹی ہے, پشاور یونیورسٹی ہے,
اسی طرح گوادر میں ہمارے کچھ پروجیکٹس انیشیٹ ہو رہے ہیں. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس میں ہم ایک روڈ میپ دے رہے ہیں یونیورسٹیز میں لیکچرز کا, بچوں کے ساتھ انگیجمنٹ کا. اس میں ہم اچھے لوگوں کو بلا رہے ہیں, اسپیکرز کو بلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اس میں ہمیں گورنمنٹ بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, اس میں ہمیں افواج پاکستان بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں کہ یار ان ایریاز میں ایجوکیشن کی. وہ جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ اوپینین لیڈرز کو پروموٹ. لیکن سر آپ کو کوئی فیڈ بیک میکانزم ہے تاکہ آپ جتنی بھی یہ کریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹس کے تھرو, آپ فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے یوتھ کی طرف سے؟ فیڈ بیک ایبسلیوٹلی ہمیں ملتا ہے. ہم نے ایک اپنا پورا ڈیزائن سیٹ اپ کیا ہوا ہے جس میں کہ ایک پورا ڈیٹا بیس ہے ہمارا, جس میں ہمارے جتنے آرگنائزرز ہیں مختلف صوبوں میں, مختلف ڈسٹرکٹس میں, وہ ہمیں وہ فیڈ بیک اس ڈیٹا بیس کے ساتھ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں وتھ ٹائم ٹو ٹائم. دوسرا یہ ہے کہ اب ہم اگر ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جس طرح پیچھے ہم نے ایک سیمینار کیا تھا ادھر پارلیمنٹ میں, اس میں ہم نے پورے پاکستان سے, وزیرستان سے اسپیشلی, پاکستان سے سوری میں کہہ رہا ہوں KPK سے, خصوصی طور پہ وزیرستان سے ہم نے یوتھ کو بلایا تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں تھے. اس کا رسپانس اور اس کا جو فیڈ بیک ہے اگر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یو وڈ بی سرپرائزڈ کہ وزیرستان جیسے فار فلنگ ایریا میں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں دہشت گردی بڑی پروموٹ ہوتی ہے, وہاں کے بچے بچیوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے اینڈ واٹ دا کائنڈ آف فیڈ بیک دے گیو از ریمارکیبل. تو ہمارے پاس پورا ایک ڈیٹا بیس ہے, ایک اسٹرکچر. لیکن سر ایسے جو علاقے جو کہ جہاں پہ وارز رہی ہیں, جیسے فاٹا ہو گیا یا بلوچستان جہاں پہ BLA کام کر رہی ہیں اور بہت سی اور آرگنائزیشنز ہیں, ایسے علاقوں میں کمپیریٹیولی کام کرنا مشکل ہے یا نہیں؟ دیکھیے مشکل تو بہت زیادہ ہے, مگر اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب ہم بلوچستان میں کام انیشیٹ کر رہے ہیں, گوادر میں ان کے پاس ایک بہت ایجوکیشن ریلیٹڈ کام آ رہا ہے. ہمارے پاس کام سے مراد یہ ہے کہ انگیجمنٹ ہے یوتھ کے, ان کا ایجوکیشن سے ہمارا یوتھ انگیجمنٹ سے ریلیٹڈ. اٹس اے ہارڈ ایریا, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ایریا, سیکورٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں. بٹ جس دن میں یا میری بیوی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے ان سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانا ہے, تو اس دن وہی حال ہوگا جو پچھلے 70 سالوں سے ہوتا چلا. سر یوم آزادی اور کشمیر کی بات نہ کی جائے یہ جو ہے ناممکن ہے, تو سر کشمیر کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ آپ کی آرگنائزیشن وہاں پہ کیا پروجیکٹس کر رہی ہے اور کیسے آپ کی وہاں کی یوتھ میں جو ہے وہ. دیکھیے ہم تو ہماری پرائمریلی جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کشمیر ریلیٹڈ, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یوتھ کشمیر میں ہے, مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں, وہاں سے ہمیں کچھ چیزیں ایسی موصول ہوئے ہیں. فار ایگزامپل کوئی ویڈیوز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل وہ چیزیں جو کہ انٹرنیشنلی جو ہمارا بیسک کام ہے وہ دیٹ از ناٹ آن گراؤنڈ ان پاکستان. واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از ایز ہم پاکستان فار کشمیر از ٹو ایکسپوز دا انڈین بروٹیلٹیز انٹرنیشنلی. اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ فلانے سیکٹر میں نہیں جی بالکل امن ہے, مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی بربریت نہیں ہو رہی, تو ہم ان کو کم از کم کچھ تصاویر, کچھ ویڈیو ایسی بھیج سکیں کہ اصل میں گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے. اور اس کو پھر ہمارا الحمدللہ نیٹ ورک یہ ہے کہ کیونکہ میں امریکہ میں رہا ہوں, یہ انگلینڈ میں رہی ہیں, ہم اپنے نیٹ ورک میں وہ ویڈیوز, وہ تصاویر فارورڈ کرتے ہیں اور وہ اپنے اینڈ سے پھر آگے اس کو جتنا چلا سکتے ہیں چلاتے ہیں. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا ایک دوست امریکہ میں بیٹھ کے 4 گوروں کو وہ ویڈیو دکھاتا ہے, وہ ویڈیو دکھاتا ہے جس میں کہ انتہا کی بربریت کی جا رہی ہے, جناب الجبر ہماری بہنوں کے ساتھ سر کاٹے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ 4 گورے اس چیز سے متاثر ہو کے وہ کہتے ہیں یار یہ غلط کام ہے. وہ 4 گورے 4 اور کو بتاتے ہیں. دس از واٹ آر ایم از کہ انٹرنیشنلی ہم اس کو ایکسپوز کریں. پاکستان میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, پلس پاکستان کو ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ یہ کہو کہ جی یہ پاکستانی ہے تو اس وجہ سے یہ کشمیر کو سپورٹ, یہ مجاہدین کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہم انٹرنیشنلی اس کو لے کے جائیں. آپ کو کشمیری بھائی بہنوں کی طرف سے کس طرح کا فیڈ بیک دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں کشمیری بھائی بہنوں کی طرف سے, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. کچھ لوگ میرے پاس یہاں آئے تھے کچھ دن پہلے, انہوں نے کہا جی کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر کا, میں نے ان سے پوچھا فرق کیا ہے. انہوں نے بڑا سمپل ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ہمیں روٹی ملے یا نہ ملے کھانے کو, جو مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں, روٹی ملے یا نہ ملے کھانے کو, ہمیں سانس آزادی کی ملتی ہے. تو یہ آزادی کی سب سے بڑی نعمت, مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سانس جو ہے کم از کم وہ آزادی کی ملتی ہے. اچھا, ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے ان کی طرف. اکثر ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کہیں بات کر رہے ہوں کشمیر کی, تو بہت سارے لوگ وہ جو سورو انٹلیکچوئل ہمارے ہیں انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم
पाकिस्तान को ही संभाल ले तो बड़ी बात है। एग्जैक्टली, हमें अपने मसाइल पर तवज्जो देनी ये हमारा इशू नहीं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा मसला है, और कश्मीर में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं, वो ना चाइना को देख रहे हैं, ना वो अमेरिका को देख रहे हैं कि वहाँ से कोई आके उनको बचाएगा। अगर उनकी कोई होप है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, नोइंगली कि पाकिस्तान के क्या इकोनॉमिक इश्यूज हैं, टिल वांट टू बी विद पाकिस्तान, बिल्कुल क्योंकि आज़ादी यहाँ पे ही है, वहाँ पे आज़ादी नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी सर कश्मीर के अंदर कोई फिजिकल प्रेजेंस है? प्रेजेंस ऐसी हमारी नहीं है जी, बिकॉज ऑफ कोर्स वैली है, मकबूजा कश्मीर है, वी कांट गो देयर, इस तरह नहीं होता। मीडिया के थ्रू मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश इसमें करते बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पैलेस्टाइन की हिस्ट्री देखें ना, जो इसकी कैंपेन की अगर मैं बात करूं कि पैलेस्टाइन के इशू को किस तरह उठाया गया, अब अगर आप ग्लोबली देखें कि वो इशू इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि जब वहाँ पे अब जैसे इस वक्त हो रहा है कि अभी कितनी बॉम्बिंग फिर से शुरू बता दे इसराइल का, तो वो इसराइल क्या बल्कि वो कतर ने अनाउंस किया कि हम इसको इसराइल कहेंगे ही नहीं, दिस इज ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन, जैसे हम मकबूजा कश्मीर करते हैं, so they've declared it. So that's a great thing. I think Pakistan needs to do that too, by the way, कि उसको नाम ही इसका ख़त्म कर दिया जाए हमारे end से। लेकिन जब वो ये सारा कुछ करते हैं तो आप ये देख लें कि सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी नहीं उठती और आवाज़ उठाती है, लेकिन नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, इवन जूइश कम्युनिटीज जो नहीं वहाँ रहते वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। देयर इज़ अवेयरनेस देयर कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है। कश्मीर का इशू का मसला ये है कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कश्मीर में इशू भी है कोई। आप ग्लोबल कम्युनिटी को अगर आप देखें तो लोगों को दे डोंट केयर बिकॉज दे डोंट नो। आप जब तक वो अवेयरनेस और जब तक जो कुछ वहाँ पे ऑन ग्राउंड हो रहा है वो नहीं, जब तक आप फैलाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आप जब तक मीडिया वॉरफेयर आप उस एंड से नहीं करेंगे तो आप उसको नहीं एड्रेस कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज सच अ लार्जर पावर देन पाकिस्तान इकोनॉमिकली, कि आप उस चीज़ को केटर किस तरह करेंगे। पाकिस्तान अगर हम ये कहें कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं उसकी वजह से हम बचे हुए हैं, अगर ना होते तो शायद हम हालात ना होते। तो लेकिन आपने उस चीज़ को, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें दोनों एंड पे काम करने की जरूरत है। अपने इस मुल्क को भी स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमिक्स हमारी जो है इकॉनमी उसको स्ट्रेंथन करना है, एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन साथ साथ आपने इसको प्रमोट भी करना है चीज़ को जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, क्योंकि आप उनकी आवाज़ है। वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे सारा कुछ, तो उनको कौन करेगा सपोर्ट और प्रमोट। ऐसे ही है, हमें कश्मीर को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर जितने मसाइल हो रहे हैं उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। आप लोग 2019 से काम करें, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को इस फील्ड में उतरे हुए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, जो याद रह गया हो? एक्सपीरियंस तो प्रॉब्लम्स के हवाले से आप पूछना चाहें, कोई भी एक अच्छा मोमेंट। मैं आपको एक पॉजिटिव नोट पे एक छोटी सी बात बताता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, और ये हमारे यूथ के लिए स्पेशली। मेरी वालदा साहिबा जब सरकार में थी, नौकरी किया करती थी, तो उनका एक ड्राइवर था। वो जब हमारे घर आता था तो अपनी मोटरसाइकिल पे बीवी को बिठा के और 5 बच्चों को बिठा के वो हमारे घर आता था और कभी बैठ के चाय पी लेता था। सही। और मैंने हमेशा देखा कि वो उसकी बीवी बड़े खुश मिजाज और बड़े, उनको ज़िंदगी में कोई परवाह नहीं थी, गर्मी सर्दी, बच्चे, मोटरसाइकिल, ये। 2019 में ये जो हम पाकिस्तान के इनिशिएटिव से पहले एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया, तो वो ग़ालिबन एबटाबाद से आगे उसका गाँव था। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा सुनाओ सब खैरियत है, बच्चे बड़े हो गए? उसने कहा सर आप बताएं। मैंने कहा सब अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा तुम सुनाओ, तुम्हारी क्या मसाइल हैं, हालात किधर जा रहे हैं? उसने कहा जी मौसम खूबसूरत है, बारिश होने वाली है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, एक ने बकरी पकड़ी हुई है, एक कुत्ते को फिरा रहा है, बीवी आपकी भाभी जो है वो मेरे लिए चाय बना रही है, और अभी हम बाहर घास पे बैठ के सारे चाय पिए। कहने का मतलब ये है कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड इतना बड़ा था कि मैं कहा अगर पाकिस्तान के 20% लोग उस एटीट्यूड पे चल पड़े तो हमारा ये मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमने हम पाकिस्तान का और ये सारा इनिशिएटिव प्रोसेस किया। सर अगर हम लाइटर नोट के ऊपर बात करें, आपने जितने अपने प्रोजेक्ट्स बताए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी इंगेजमेंट्स बताई, सर उससे लगता है कि आप दोनों की रूटीन बड़ी हेक्टिक है।
تو آپ کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے لگاتار کام کرنے کا؟ پہلے آپ بتائیں پھر بچپن سے ایسے آئی ڈونٹ ریمبر اے ٹائم وین دیر ہیز بین اے روٹین جہاں پہ آپ ریلیکس کر سکتے ہو. لیکن میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس ذمہ داری کا احساس ہے جو آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا, کہ آپ جتنی مرضی تھکن ہو, کیونکہ آپ اپنے طبیعت خراب mentally ہو, بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں. پھر دیکھیں جب آپ جاتے ہیں لوگوں میں اور آپ جب حالات دیکھتے ہیں اور آپ چیزیں دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ایک چھوٹا سا بھی ایکٹ کریں گے تو کس طرح اس چیز کو چینج کرے گا. آئی تھنک دیٹ موٹیویشن از ویری ویری امپورٹنٹ. الحمد للہ میں سمجھتی ہوں کہ آئی واز لکی کہ مجھے آئی واز 15-16 اینڈ مائی مدر یوز ٹو رن نیشنل ٹرسٹ, تو مجھے بہت موقع ملا خواتین سے ملنے کا, بہت زیادہ آپ کے ولیجز میں فار ایگزامپل, اینڈ سینگ فرسٹ ہینڈ کہ کس طرح آپ ایک زندگی بدل سکتے ہیں. جسٹ ریئلی انسپائرڈ می فار ریسٹ آف مائی لائف. تو وہ میرے خیال سے وہ چیز بیٹھنے نہیں دیتی. یعنی کہ آپ کا جو پازیٹیو فیڈ بیک ہے وہ آپ کا حوصلہ باندھنے رکھتا ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی بیکاز ویو سین تھنگس چینج ایز ویل. یو سی کہ جب آپ کی ڈائریکشن درست ہو, آپ کا ایفرٹ ہو, اللہ پہ یقین ہو, تو چیز ہوتی ہے. بالکل. میم آپ سے کویسچن ہے کہ آپ اتنی ہیکٹک روٹین میں اپنی فیملی کو کیسے لے کے چلتی ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ عورتیں کام نہیں کریں گی, عورتیں صرف فیملی کو سنبھالیں گی, اور اگر عورتیں کام کریں گی تو عورتیں فیملی کو نہیں سنبھال پائیں گی یا گھر نہیں چلا پائیں گی. تو آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ آرگنائزڈ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ کوالٹی ٹائم کس چیز کو کہتے ہیں, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. میرے خیال سے آج کل کے بچوں کو, جیسے میری بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ, 4 بیٹیاں ہیں میری, تو مجھے میرے لیے بہت ضروری ہے, اور جو بیٹا ہے میرا میں سمجھتی ہوں ان کے لیے بہت ضروری ہے دے سی کہ واٹ دیئر مدر از ڈوئنگ, تاکہ ان کو یہ ان کے لیے ایک نارم بن جائے کہ ہاں ہم نکل سکتے ہیں, ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم گھر بھی سنبھال سکتے ہیں اپنے ساتھ. اور پھر آئی وڈ سے کہ وی ورک ٹوگیدر, اور ان کی سپورٹ کے بغیر میں نہیں کر سکتی جو میں کرتی ہوں. مطلب آئی سپورٹ ہم, ہی سپورٹس می, اینڈ وی لک آفٹر ایوری تھنگ ٹوگیدر. اور سب سے زیادہ میرے خیال سے ضروری وہ ایک ینگ یانگ کی جو سچویشن ہوتی ہے نا, یہ ٹیبو توڑنا بڑا ضروری ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے نسل قوم ہمیں یہ ٹیبو توڑنا ضروری ہے, اس لیے یہ عورت کا کام صرف گھر پہ کھانا پکانا ہے, مرد کا کام صرف یہ کرنا ہے. ہم مل کے الحمدللہ ہم بچے بھی بڑے کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم زندگی بھی گزار رہے ہیں. آپ نے ایک سوال پوچھا نا کہ وہ ایک بڑا مشہور کوٹ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا, کہ ان کا جو 2IC تھا سیکنڈ ان کمانڈ, تو سلطان صلاح الدین ایوبی پیش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سلطان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جو کہ عام زندگی گزارتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, شام کو سو جاتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں. تو ہم سے کتنے زیادہ خوش قسمت یہ ہیں کہ ان کو نہ پرواہ ہے, نہ ان کو کوئی فکر ہے. تو وہ میں جس کو ہمارے مطلب یہ کہ ایوریج جو امریکہ میں ایک ورڈ ہے, ایک فریز ہے ایوریج جو. ایوریج جو کا مطلب ہے وہ صبح اٹھے گا, کام پہ جائے گا, کھانا کھائے گا, اس کی روٹین ہے یہ, اس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. ہمیں الحمدللہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ ایک بڑے مقصد کی طرف سوچیں, جس میں اگر آپ کو سیکیورٹی کمپرومائز کرنی پڑے تو آپ کرو. ہمیں الحمدللہ دونوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس لائن پہ چلتے ہیں, اور اگر ہمیں بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو ہم کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ. ابھی ہم سوات جا رہے ہیں, ان حالات میں لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ سوات میں یہ ہے وہ ہے, بہت کچھ ہے. ہماری 6 سال کی بیٹی ہمارے ساتھ جا رہی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانے کی گوادر ہو, ہمارے ساتھ بچے ٹریول کرتے ہیں, KPK جاتے ہیں سب. تو یہ یو ہیو ٹو لک فیئر ان دا فیس, یو کین ناٹ رن اوے فرام اٹ. اور جب تک ایوریج جو بنے رہو گے تب تک اس لیے کہا جاتا ہے کہ آگے ہی عذاب ہے, کیونکہ آپ کو جتنی زیادہ آگے ہوگی اتنا بڑا آپ کا مقصد ہوگا, اتنا زیادہ اضطراب ہوگا. کیونکہ جب جتنا بڑا مقصد اتنے زیادہ کمپرومائزز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ کرنا پڑتا ہے. اور اقبالیات کا جو فلسفہ ہے اس میں بھی بیسیکلی یہی چیز ہے کہ حرکت و عمل کا کانسیپٹ ہے. جی بالکل بالکل. اب اگر ذرا تھوڑی 14 اگست کے بارے میں بات کریں تو آپ لوگ 14 اگست کس طریقے سے مناتے ہیں؟ ہم 14 اگست کس طرح مناتے ہیں؟ ہم 14 اگست جی ہماری حتی الوسع کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا جائے, مگر اس سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بٹھا کے تھوڑا سا پاسٹ کے بارے میں بات کی جائے. اپنے گھرستی میں, اپنے گھر میں ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے, تو بیٹھ کے آپ بچوں کو یہ سبز اور سفید کا ریزن بتا سکتے ہیں. اور یہی سوال مطلب پچھلے چند دنوں سے ہمارے گھر میں چل رہا ہے
ایک بیٹی یہ پوچھتی ہے دوسری. تو آپ کو یہ ساری چیزیں ان کو بیٹھ کے تسلی سے بٹھا کے بتانی پڑتی ہیں. ہلا گلا سے ہڑو ہڑی کے ساتھ یہ چیزیں کرنے سے میں اس چیز کا اب جا کے تھوڑا سا اپنے جشن کو منانا ضرور چاہیے, مگر اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نکلنا چاہیے. ویسٹیج آف ٹائم, میں مائی سیلف آئی فیل دیٹ آئی ویسٹڈ اے لاٹ آف ٹائم, بٹ ناؤ آئی ایڈوائز ایوری بڈی کہ ویسٹیج آف ٹائم ٹائم از منی, اٹ لیڈس ٹو ڈیزاسٹر. تو وہ ٹائم اگر آپ پازیٹیولی, میں اپنے فیملی کے بچیوں کو سب کو بٹھا کے, بھائی کے بچوں کو, بہن کے بچوں کو, سب کو بٹھا کے یہی ملک کے بارے میں, حضرت محمد علی جناح کے چھوٹے چھوٹے کوٹس, علامہ مرحوم کے چھوٹے چھوٹے کوٹس بٹھا کے ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا فیوریٹ ہو. اچھا, میرے نہیں, وہ تو بہت سارے ہیں. ایک کو فیوریٹ کہنا جو ہے وہ یوزلی تو میں وہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر. دس از ون آف مائی فیوریٹس. تو ناظرین, ہمارے سیگمنٹ کا یہاں وقت پورا ہوا چاہتا ہے, اور ہمارے مہمان بھی, ظاہر سی بات ہے ان کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے, اور ہم ان کا مزید وقت نہیں لیں گے, اور ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ لمحے جو ہے دیے ہیں. اور یہاں پہ یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. پاک نیوز کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے رہیے, ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ پہ. اللہ حافظ.